اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک موضوع جو ہے وہ آ رہا ہے اہل سنت کے سامنے، تو میں اس کا جواب حدیث کی روشنی میں دے دیتا ہوں۔ سوال یہ آیا ہے کہ آیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یعنی پوچھا یہ جا رہا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عطر مبارک میں امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں یا نہیں، اور جو ہمارے خاندان کے لوگ گزر گئے ہیں کیا ان کو بھی ہمارے اعمال کا پتہ چلتا ہے؟ اگر ہے تو حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالی حدیث کی روشنی میں بھی وضاحت فرماتا ہوں۔ سب سے پہلے جو پہلا سوال ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں یا نہیں، اور اگر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اس پہ ریئیکٹ کیسا ہوتا ہے، کیسا عمل ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسا ہے یا نہیں؟ تو روایت کی روشنی میں انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے حدیث کی کتاب ہے مسند ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری مسند ہے حدیث کی کتاب، جو ذخیرہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جمع کیا گیا ہے، جو آپ کا روایت کر رہا ہے۔ اس میں حدیث نمبر ہے 1925۔ اس کے علاوہ مجمع الزوائد امام ہیثمی علیہ رحمہ کی، جو امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد ہیں، امام ہیثمی علیہ رحمہ، ان کی حدیث کی کتاب مجمع الزوائد ہے۔ اس کی جلد 8 ہے، صفحہ نمبر 427 ہے۔ اس میں موجود ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کے اعمال اچھے ہوں گے، اگر میری امت کے اعمال اچھے ہوں گے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا جو امتی ہے اللہ کے راستے پہ، نیک راستے پہ چل رہا ہے، اور اگر میری امت کے جو اعمال ہیں وہ برے ہوتے ہیں، اچھے نہیں ہوتے، یعنی میری امت جو ہے غلط راستے پہ جاتی ہے اور اس کے اعمال مجھ پہ پیش ہوتے ہیں، تو پھر میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، یعنی ان کے لیے میں معافی تلافی کرتا ہوں، یا اللہ میری امتی کو بخش دے، اس کو معاف کر دے اس کی غلطیوں پر۔ تو میرا خیال ہے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ حدیث ہے واضح طور پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پر امتی کے اعمال پیش ہوتے ہیں ابھی بھی عطر مبارک میں۔ اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے حدیث کی کتاب ہے مسند ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر 1925۔ دوسری کتاب مجمع الزوائد امام ہیثمی علیہ رحمہ کی، جو امام بخاری کے استاد ہیں، اس کی جلد 8 صفحہ 427 ہے۔ اس پہ بھی یہ حدیث موجود ہے عبداللہ ابن مسعود سے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر میرے امتی کے اعمال پیش ہوں گے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر امتی کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اگر وہ اچھے ہوتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میرا امتی صراط مستقیم پہ چل رہا ہے۔ اگر وہ برے ہوتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے لیے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اس کو البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی نقل فرمایا۔ اس کے علاوہ اس حدیث کی سند کو امام ابن حجر اسقلانی نے صحیح قرار دیا ہے امتال البل العالیہ میں۔ امام ابن حجر اسقلانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا، اور البدایہ والنہایہ میں بھی امام ابن کثیر نے نقل فرمایا۔ تو یہ ہو گیا پہلے سوال کا جواب کہ جی ہاں پیش ہوتے ہیں، میں نے بتا دیا ریئیکٹ بھی کیسا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب آئیے دوسری حدیث، کیا ہمارے جو نیک لوگ گزر گئے ہیں، ہمارے خاندان والے اہل ایمان، کیا ان پر بھی ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، ہماری خبروں کو ان تک پہنچایا جاتا ہے یا نہیں؟ تو کیا یہ ایسا کئی حدیث میں ہے؟ اگر ہے تو صحیح حدیث پیش کریں، سوال آیا ہے تو انشاءاللہ صحیح حدیث پیش کرتا ہوں۔ المستدرک الحاکم علی الصحیحین حدیث کی کتاب ہے امام حاکم علیہ رحمہ کی، المستدرک الحاکم علی الصحیحین۔ اس میں حدیث نمبر ہے 7919۔ المستدرک الحاکم میں ہمارے پاس حدیث نمبر ہے 7919۔ اس کی جلد نمبر 5 ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 437 ہے، 437 صفحہ نمبر ہے۔ اس کے اندر موجود ہے کہ صحابی رسول نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا شان ہے تمہارے قبر والوں کی، یعنی تمہارے قبر والے بھائیوں کی، کہ تمہارے اعمال ان پر پیش ہوتے ہیں، یعنی جو تم زندہ لوگ جو عمل کرتے ہو
وہ تمہارے فوت شدہ گانا جو لوگ ہیں، فوت شدہ بھائی قبروں میں ہیں، ان پر یہ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ المستدرک الحاکم حدیث نمبر 7919 جلد 5 صفحہ نمبر 437 ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ امام حاکم علی رحمہ فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ آپ امام حاکم فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، تو لہٰذا ہمارے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان پر بھی دلائل کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عطر مبارک میں بھی ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے میں نے مدلیل گفتگو سے آپ کو جواب دے دیا۔ جزاک اللہ خیرا۔